بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عثمان زیب. بات کروں گا افغانستان کونسلیٹ کی. گنڈاپور صاحب نے جب ان کو دعوت دی اس دوران پاکستان کا قومی ترانہ چلایا جا رہا تھا تو افغانستان کونسلیٹ کے جو گیسٹ تھے وہ اپنی سیٹوں سے کھڑے نہیں ہوئے. تو سہیل صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کنڈمٹ کرتا ہوں اس رویے کو. ان کو چاہیے تھا کہ وہ یا تو تقریب کے بعد حاضر ہوتے یا اگر ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو ڈیٹھوں کی طرح نہ بیٹھے رہتے. ایٹ لیسٹ عزت رکھتے اس شخص کی جس نے انہیں بڑے مان سمان دے کے مہمان خصوصی بلایا تھا. ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. اچھا، کچھ دن پہلے بلوچستان کے سی ایم تھے. ایک صحافی جب کھڑے نہیں ہو رہے تھے، پاکستان کا قومی ترانہ چل رہا تھا، تو انہوں نے ان کو بولا کہ آپ ایسا کریں، ہال کو چھوڑ دیں. وہ کیا واقعہ تھا؟ سی ایم سرفراز بگٹی صاحب ایک تقریب میں موجود تھے اور تقریب میں بے شمار لوگ تھے، صحافی بھی تھے. تو جب قومی ترانہ چلایا گیا تو پورا ہال اور آرگنائزر اور سرفراز بگٹی صاحب کھڑے ہوئے. ایک شخص جو ہے وہ بیچ میں کھڑا نہیں ہوا. انہوں نے اسی ٹائم تقریب روکی اور اس سے ریکویسٹ کی کہ پلیز یہ ہمارا قومی ترانہ ہے، آپ کھڑے ہوں. اس نے جو بھی ایکسکیوز دی، مگر سرفراز بگٹی صاحب نے اس کو یہ بولا کہ اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ ہال سے باہر نکل جائیں. انہوں نے اس کو ہال سے باہر نکالا اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے تقریب کا آغاز کیا. تو یہ ایک اچھا سائن تھا. گنڈاپور صاحب کو بھی چاہیے تھا. گنڈاپور صاحب دیکھ رہے تھے کہ دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا قومی ترانہ چل رہا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی ٹائم اس چیز کو رکواتے اور ان سے کہتے کہ اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ باہر چلے جائیں، جب قومی ترانہ ختم ہو جائے پھر آپ اندر آ جائیے گا. افغانستان گورنمنٹ نے اس کی کیا ریزن دی ہے؟ افغانستان کونسلیٹ اور افغانستان گورنمنٹ نے اس کا ایکسکیوز یہ دیا ہے جو کہ جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ جی آپ کے قومی ترانے میں میوزک ہے، اس لیے ہمیں میوزک پسند نہیں ہے، ہم نے اپنے بھی قومی ترانے میں سے میوزک ختم کیا ہوا ہے. اگر یہ میوزک کے بغیر ہوتا یا کوئی بچے قومی ترانہ گا رہے ہوتے تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے. تو یہ میرے خیال سے لیم ایکسکیوز ہے، کیونکہ وہ افغانستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے. تو جس کنٹری میں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو اس کنٹری کے مطابق ہی بیہیو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں اس کے مطابق بیہیو کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس تقریب میں شامل ہی نہ ہو جو آپ کو تقریب پسند نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں امن کی خاطر ہو رہی تھیں. اس طرح پھر وہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ اور بہت سے معاملات کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ پھر جائز ہے؟ اگر یہاں پہ میوزک نہیں جائز تو بات تو یہی ہے نا، بات تو یہی ہے کہ وہ بیسیکلی گنڈاپور صاحب کی، پاکستان کی، کے پی کے کی، پختونوں کی توہین کر کے گئے ہیں. اگر آپ اتنے ہی شریعت پہ چلنے والے ہو، اتنے ہی آپ مولوی ہو، تو آپ ہندوؤں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے تو کرکٹر اور آپ لوگ خود کہتے ہو جی کہ ہمارا جو سیکنڈ ہوم ہے وہ ہندوستان ہے، جبکہ ہندوستان نے تو کبھی آپ کو 1% بھی سپورٹ نہیں کیا. پاکستان 40 سال سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان نے آپ کو اپنے ملک میں جگہ دی، آپ کو لیگل کیا، آپ کے بزنس سٹارٹ ہوئے یہاں پہ، اور اس کے بعد پاکستان نے ہی آپ کو جنگجو بنا کے اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے بھیجا، جس کا صلہ آپ آج اس صورت میں دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس نفرت میں آپ انڈیا کے دوست بنے ہوئے ہیں. ہاں، انڈیا کے ساتھ جو دوستی ہے وہ پاکستان سے نفرت کی صورت میں ہی ہے. تو دیکھیں، حالانکہ ہمارا کلچر سیم ہے، افغانستان کے جو پختون ہیں وہاں کا کلچر سیم ہے، اتنا زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کے باوجود ایسی چیزیں کرنا، اور یہ جو کرکٹرز وغیرہ ہیں سارے پاکستان سے سیکھ کے یہیں پہ کاؤنٹی کھیلتے رہے، یہیں پہ ڈومیسٹک سارا انہوں نے کھیلا ہے. تو اب اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ کو یا پھر کے پی کے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو کے پی کے گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کو افغانستان کے سفیر کو واپس بھیج دینا چاہیے، اور افغانستان گورنمنٹ کو یہ باور کرانا چاہیے کہ آپ جس بندے کو بھی ڈپلومیٹک مشن کے لیے چنتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں سفیر بنا کے بھیجتے ہیں،
تو ان کو ذرا تمیز اور تہذیب سکھا دیں، ان کو ان کے رویوں کو بہتر بنائیں کہ وہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کے طور طریقے کے مطابق وہ چلیں، نہ کہ اپنا طور طریقہ باقیوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں۔ گنڈا پور صاحب نے یہ بولا ہے کہ اب میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات خود کروں گا کیونکہ میرا صوبہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور ہمارا اور افغانستان کا جو بارڈر ہے جو کہ کئی 100 کنال ہے پھیلا ہوا ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی پروڈکٹیو یہ ایونٹ رہا ہے، ان کی جو میٹنگز ہیں کتنی پروڈکٹیو رہی ہیں، اور اس پہ کیونکہ وفاق اس کے اگینسٹ ہے تو اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں؟ وفاق اس کے اگینسٹ اس لیے ہے کہ سی ایم بیسیکلی خارجہ پالیسی نہیں بناتا، خارجہ پالیسی جو ہے وہ وفاق بناتا ہے۔ اگر گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی خارجہ پالیسی خود بناؤں گا، تو پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جی میں اپنی خارجہ پالیسی بناؤں گا، پھر بلوچستان کے بھی کہیں گے، پھر پنجاب کے بھی کہیں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ وفاق پھر کے پی کے کی خارجہ پالیسی پہ عمل کرے گا، سندھ کی خارجہ پالیسی پہ عمل کرے گا، یا پنجاب کی خارجہ پالیسی پہ عمل کرے گا؟ گنڈا پور صاحب کو اگر کوئی پرابلم تھی، کوئی بھی انہیں بات کرنی تھی، تو ایز اے سی ایم وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے، پریزیڈنٹ سے بات کرتے، تھرو پراپر چینل چلتے۔ میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کوئی علیحدہ اسٹیٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ سی ایم کے اختیارات نہیں ہوتے خارجہ پالیسی بنانے کے، خارجہ پالیسی بنانے کے اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب تو بول رہے ہیں 8 مہینے سے میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، میرے لوگ مر رہے ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں، اور میری کوئی سن نہیں رہا۔ دیکھیں اگر آپ پازیٹیو وے سے آ کے تمیز طریقے سے کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ آ کے سنتا ہے آپ کی بات اور اس کا پازیٹیو رسپانس دیتا ہے۔ اگر آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں، گالم گلوچ پہ اتر آئیں اور الزام تراشیوں پہ اتر آئیں، تو پھر کوئی آپ کا ملازم نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ بات مانے گا۔ کچھ ماننی پڑتی ہیں، کچھ منوانی پڑتی ہیں، تب جا کے آگے سلسلے چلتے ہیں۔ ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہر بات کو بائی فورس منوائیں، کیونکہ یہ ملک ہے نا، کوئی آپ کا نہ علاقہ ہے نہ آپ کی جاگیر ہے، یہ ایک ملک ہے، یہ سب کا اسی طرح ہے جیسے آپ کا ہے۔ تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ملک کی سالمیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں، باقی انا بازی، دشمنییں، یہ سب کچھ پیچھے ہے، ملک سب سے آگے ہے۔ یہ ملک پرسنل اینٹیٹی نہیں ہے کسی کی بھی، یہ سب کا ملک ہے۔ تو سہیل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور یہ جو افغانستان والا واقعہ ہوا ہے آپ اس کو کس نظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔